اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. آئی تھنک یہ میرا دوسرا یا تیسرا ٹرپ ہے مقام کا، اور جب بھی یہاں آتا ہوں تو الحمدللہ ایک بہت ہی پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو وائب بنتی ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اپنا بریف 5 منٹس میں اس سے میں اپنا انٹروڈکشن بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں جب بھی کبھی اسٹیج پہ آتا ہوں اکثر اوقات لوگوں کو کنفیوژن ضرور ہوتی ہے، اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو شخص اسٹیج پر کھڑا ہوا ہے یہ دراصل مولوی ہے یا نہیں ہے. تو میں مولوی ہی ہوں لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ قسم کا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ انگلینڈ سے حاصل کی. انگلینڈ سے میں نے اپنا بیچلرس کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، اس کے بعد آسٹریلیا سے ماسٹرس کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں. اور اس دوران میرا جو دنیا کے بارے میں فلسفہ اور ورلڈ ویو تھا وہ یہ تھا کہ بس لائف جو ہے وہ ایک دفعہ ملتی ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور مشن نہیں ہے. تو الحمدللہ میں although ایک بڑے ہی آپ کہہ لو کہ اچھے گھرانے سے، اچھی فیملی سے تعلق تھا، بڑے کھاتے پیتے تھے. میرے والد صاحب کی سائڈ میں جو ہے وہ سارے فوجی ہیں، اور میری امی کی سائڈ سے فیملی وہ سارے پولیٹیشین ہیں. تو فوج اور سیاست کا ایک خوبصورت امتزاج تھا جس کے میں پیدا ہوا، اور کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں تھا کسی بھی چیز کی طرف جاتے رہتے، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو میرا فلسفہ بس لائف میں یہ تھا کہ لائف انجوائے کریں، اور ہر طرح کی انجوائمنٹ میں ان کاموں میں انوالو ہو گیا. بہت سی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں لیکن بہت سی میں نہیں کر سکتا. آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بڑے شوق پیدا ہوئے، اسکائی ڈائیونگ کرنا، بنجی جمپنگ کرنا، اسکوبا ڈائیونگ کرنا، دنیا کے یعنی جو بڑے خطرناک قسم کے کھیل ہوتے ہیں وہ کھیلنا، جسٹ کیونکہ میں لائف کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا. لانگ سٹوری شارٹ یہ ہوئی کہ الحمدللہ کچھ حادثات، واقعات زندگی میں ایسے ہوئے جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور الحمدللہ ایک دن میں دین کی طرف آ گیا. یہ پھر کسی اور دن کبھی ورک شاپ کرائیں گے آپ کو کہ وہ کیسے آیا. لیکن لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ جب میں نے مختلف ادیان کو دیکھا تو اسلام جو تھا اس میں سے وہ بہت نمایاں ہو کے سامنے آیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اللہ کو تو مان چکا ہوں لیکن اللہ کی ماننے میں بڑے پرابلم ہو رہے تھے. اللہ کو میں مانتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، لیکن بس وہ عمل نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ مجھے لگتا یہ تھا کہ اگر میں نے عمل کر لیا نا تو یہ جو میری ساری عیاشیاں چل رہی ہیں یہ بند ہو جائے گی. اور وہ میں بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیونکہ ویری آنیسٹ ود یو، وہ میں بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن پھر لائف میں ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بہت برا ملا. وہ گاڑی تو میری ستیہ ناش ہوگی لیکن میں اس حادثے سے بغیر کسی خراش کے باہر نکلا. اور تب مجھے پھر تھوڑا سا فیل ہوا کہ مجھے اپنی لائف کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اگر میں آج مر جاتا تو کیا ہوتا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی حادثہ ہی ہو تو بندہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے گا. یہ جو سوال نا بلا کی جانا میں کون، یہ بلے شاہ نے بڑی بات کی تھی. یہ ہر انسان کی لائف میں سوال آتا ضرور ہے کہ آخر میں کون ہوں، میں کہاں سے آؤں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے اپنی لائف کے بارے میں کیا سوچا ہوا. یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں اور ہم سب کو ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے. میں نے نان مسلمس کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے نان مسلمس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا ہم سب جانتے نہیں کہ ہم لوگوں نے مر جانا ہے؟ کیا ڈیتھ ریالٹی نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے ہم نے مرنا. کل نفس ہر بندے نے مرنا. اب سوال یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کافر بھی مانتا ہے ہم نے مرنا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے ہم نے مرنا ہے. بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، بس ختم، گیم اوور. کوئی کہہ رہا ہے نہیں مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہے نا مرنے کے بعد آپ جنت میں تب جاؤ گے جب آپ 1 2 3 میں بلیو کرو گے، the Father, the Son, the Holy Spirit. کوئی کہہ رہا ہے نہیں فادر سن ہولی اسپرٹ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ملٹیپل بھگوان ہوتے ہیں. اب سارے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، سارے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. جتنے مرضی آپ کہہ نہیں ہم سارے مل جاتے ہیں پیار محبت سے، سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. حق ایک ہی ہوگا. مرنے کے بعد یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا. یہ نہیں سکتا کہ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو پھر جس طرح ہم لوگ کوئی موبائل فون خریدنے سے پہلے تھوڑی ریسرچ کر لیتے ہیں نا کہ بھئی کون سا موبائل فون مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، کون سا میرے بجٹ میں آ رہا ہے، کون سا صحیح ہے. اسی طرح انسان اپنے فلسفے اور ورلڈ ویو کے بارے میں بھی سوچ لے کہ آخر میں کس طریقے پہ چل رہا ہوں، کون سا طریقہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے جیسا کرو گے ویسا کرو گے. جیسے ہمارے یہاں کرو گے ویسا ہی وہاں پہ ہوگا.
اب اس پوری زندگی کے اندر ہمارے ساتھ یہ چیز آج کل ایک اچھی ہوتی ہے جو ہمیں اکثر ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے سے روک دیتی ہے. حالانکہ اس کے ذریعے بھی آپ سوالوں کے جواب تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو موبائل فون ہے یہ ایک ایڈکشن بن چکی ہے. آپ لوگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا چیزیں ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے فلسفی ارسطو اور یعنی پلیٹو ایرسٹوٹل جو تھے نا، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے رائٹنگ لکھنا شروع کی، پہلی دفعہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا، چیزوں کو قلم بند کرنا شروع کیا، تو وہ کہتے تھے کہ رائٹنگ کے فائدے تو بڑے ہیں لیکن رائٹنگ کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ کہ لوگوں کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، لوگوں نے چیزوں کو یاد کرنا چھوڑ دینا. ابھی تو لوگوں کو پوری کتاب مطلب چیزیں یاد ہیں، حفظ ہیں، لیکن اگر یہ لکھنے کا معاملہ شروع ہو گیا لوگوں نے چیزیں لکھ لینی ہیں. تو پرانے زمانے میں لوگ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی تھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتے تھے سائیڈ ایفیکٹس کے معاملے میں. حالانکہ لکھنا کتنی بڑی بات ہے لیکن اس کی بھی سائیڈ ایفیکٹس بیان کرتے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہرحال ہیں. آگے جا کے جب تقریباً 1700s میں کتابیں چھپنا شروع ہوئی، باقاعدہ طور پر پرنٹنگ پریس بنے، تب بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پرنٹنگ پریس ہے نا اس نے لوگوں کے اعمال اور کردار کا بیڑا غرق کر دینا. اب آپ سوچیں بھائی ہم تو کہتے ہیں ریڈنگ تو بڑی اچھی ہیبٹ ہوتی ہے، ہمیں تو لوگ انکریج کرتے ہیں کہ بھائی بیٹا کچھ پڑھا کرو، کتابیں پڑھا کرو، لیکن پڑھنا اچھا ہوتا ہے. لیکن بات یہ کون سی کتاب؟ ایک اچھی کتاب پڑھنے میں اور خواتین ڈائجسٹ پڑھنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک اچھی کتاب پڑھنے میں اور کوئی ناول کہانی پڑھنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہر کتاب میں آپ کو بتاؤں پڑھنے والی بھی نہیں. بہت ساری کتابیں جو انتہائی فحش ہیں، بہت ساری کتابیں بہت فحش ہیں، بڑے میگزین ہیں، فضول قسم کے میگزین ہیں، گندے میگزین ہیں. اب بندہ کسی میں مطالعہ کر رہا ہوں، ابو نے کہا تھا بیٹا کتابیں پڑھا کرو، میں کتابیں پڑھا. تو بات یہ کہ اس زمانے میں جب پرنٹنگ پریس چھپنا شروع ہوئی لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ یار ابھی تو ہر ایرا گیرا نتو خیرا اپنی کتاب چھاپ دے گا، کیونکہ پرنٹنگ پریس بن گیا نا. اب تو وہ لکھنے کا عمل ہی ختم ہو گیا. پہلے لکھنے پہ پرابلم ہوا تھا تھوڑا سا، کسی یادداشت کم ہوگی، پھر پرابلم یہ ہوا کہ اب پرنٹنگ پریس کیونکہ آ گیا ہے، اس سے کیا ہوگا ہر ایرا گیرا جو ہے وہ اپنی کتاب چھاپ دے گا، مارکیٹ میں کتاب آ جائے گی، چاہے اس کا فلسفہ ٹھیک ہے غلط ہے. اب لوگوں نے اللہ کی کتاب جو ہے نا خلاف بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کتابیں لکھنے والے تو ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور جوڑے ہوئے. تو کتابیں بھی ساری پڑھنے والی نہیں ہوتی. یہ کتابوں کا سائیڈ افیکٹ ہے. پھر جب 1900s میں 1907 یا 1908 میں جو چرچ آف امریکہ تھا اس نے یہ کہا کہ جو فلمیں آ گئی نا، بلکہ اس زمانے میں فلمیں کیا تھیں، سوچیں 1909 میں کون سی فلم ہوئی؟ اس زمانے میں اس کو بولتے تھے موونگ پکچر، فلم بھی نہیں کہتے تھے. موونگ پکچر اس لیے کیونکہ اس میں آڈیو نہیں ہوتا تھا، سائلنٹ فلمز ہوتی تھی اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، اور وہ بھی اتنی اس میں گلچز ہوتے تھے کہ وہ پتہ نہیں وہ ہمارے اس زمانے کے بزرگ کیسے دیکھ لیتے تھے. لیکن چونکہ ان کے لیے بڑی نایاب چیز تھی کہ یار ہم تو کتابیں پڑھتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، فلم نظر آ رہی ہے، پوری چیزیں مطلب تصویریں حرکت کر رہی ہیں. تو وہ جیسی بھی گرافکس تھی وہ کہتے تھے ایکسیپٹیبل چیز ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، نو ساؤنڈ. اس زمانے میں 1907 میں جو امریکہ کا چرچ ہے اس نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ جو موونگ پکچر ہے نا یہ انسان کے مورلز اور ایتھکس کو برباد کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ 1909 1907 یہ اگر آج آ جائیں اور ہماری آج کی فلمیں دیکھ لیں وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. تو یہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مر جائیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں، ہم نے تو بلیک اینڈ وائٹ پہ یہ کہا تھا، آج دیکھو کیا چیز آ گئی. تو آپ سوچیں کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے نا اس کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتانے والے بھی لوگ آئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ پہلے کیے، سائیڈ ایفیکٹس ہم آج بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں اس کو رائج کر دی ہے، ہمارے بچہ اس کے ساتھ ایکسیس کر رہے ہیں. اور یہ آج کے دور میں جب ہم ٹائم مینجمنٹ پڑھتے ہیں نا تو ٹائم مینجمنٹ آج کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کم ہے اور کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں زیادہ ہے. میں اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ پہ پورا لیکچر دوں گا اس کو چھوڑ دیں، صرف ایک بات سنیں. ٹائم مینجمنٹ کا آج مطلب ہے اس کا روزہ رکھیں. جب آپ کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں، آپ پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر دو یار. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، اس کو سائڈ پہ کر دو. آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہو، اس کو سائڈ پہ کر دو. کھانا کھاؤ، نماز پڑھنے جاتے ہو، اس کی ٹینشن چھوڑ دو کہ یار ابھی تو میسج بھی آیا ہوا ہے. یعنی بی ان دا مومنٹ. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں مائنڈ فلنس کی کہ یو شوڈ بی مائنڈ فل. جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر فوکس کر کے کیا کرو. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کے ٹائم صرف کھانے میں فوکس کرو. یقین کریں گھر کی دال بھی بنی ہوگی نا، آپ کو یار کمال دال بنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کھانے پہ فوکس کر رہے ہیں.
اگر فوکس یہاں پہ اور سادہ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کی لائف کے ایکسپیرینسز کم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں if you want to make memories put the phone down. آپ کہیں ویکیشن پہ گئے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ جی میں تصویریں کھینچوں گا تو یہ میموریز بنتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے, آپ کو بھی شاید یاد ہوگا اپنے بچپن کا. سوچئے آپ کی زندگی کی جو سب سے امیزنگ لمحے تھے, ان میں تصویریں کھینچی تھی یا نہیں کھینچی تھی؟ مجھے یاد ہے, آپ کو بتاتا ہوں اپنے سب سے اچھا. مجھے یاد ہے میں جب کلاس 6 اور 7 میں تھا نا, 6, 7, 8 3 سال مجھے یاد ہے. ان سالوں میں نے بہت انجوائے کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے. جب ہوم ورک کیا فوراً ہوم ورک کیا ختم کیا, گلی میں نکل گئے, وہاں سارے لڑکے آگے اور ہم کھیلتے جاتے. It was a lot of fun. And I remember nobody took pictures. چاہے ڈیجیٹل کیمرہ ہو یا اینالاگ ہو, کسی نے کوئی تصویریں کھینچی نہیں. تصویریں کبھی چلو چلے گئے آگے جا کے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, لوگ کسی تفریحی مقام پہ بھی گئے ہوتے ہیں تو سارا وقت کیمرہ اور وہ اس مومنٹ میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے جانے والے تھے, وہ تھائی لینڈ گئے پوری فیملی کے ساتھ, اور ان کی ریگولر اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ وہ یہاں چیک ان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور کنٹینیوس اپڈیٹس آ رہی ہیں. واپس سے میں نے کہا ماشاءاللہ لگتا ہے بڑا زبردست ٹرپ ہوا آپ کو. کہتے ہیں یار بھاڑ میں کیا ہوا ٹرپ ہمارا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار جہاز میں بیگم سے میری لڑائی ہو گئی, اور بچے جو ہیں وہ اتنے نافرمان ہیں, وہ سنتا ہی کوئی نہیں میرا. میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جانا, سارے ادھر جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو یہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی نہیں جا رہا. کہتے ہیں میں تو تنگ آ گیا یار اس سے. میں نے کہا نہیں آپ کی سٹوریز تو بڑی مزے کی لگ رہی تھی. کہتے ہیں یار وہ پھر سوشل میڈیا پہ بتانا ہوتا ہے نا لوگوں کو. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو لوگ ظاہری طور پہ بہت کچھ دکھاتے ہیں. اچھا ایک اور ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نا ڈپریشن کے مریض بن گئے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمیں کنٹینیوسلی لوگوں کی فیڈ مل رہی ہوتی ہے, اس میں لوگوں کی سٹوریز دیکھ رہے ہیں, پکچرز دیکھ رہے ہیں, اور بندہ اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہے اور انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے. مسئلہ پتہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ اس پہ سب سے پہلے اپنی تصویر لگاتے ہیں, تصویر لگانے سے پہلے کچھ 6-7 فلٹر لگا لیتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, صحیح اس کی ایڈیٹنگ شیڈنگ کر کے, لائٹنگ شائٹنگ ایڈجسٹ کر کے, اپنے نقش وغیرہ بدل کے پھر تصویر ڈالتے ہیں. آپ کہتے ہو یار یہ لوگ اتنے پیارے, میں ایسا کیوں؟ یا اللہ آخر کیوں؟ کیا مجھے بچپن میں آئیڈین ملا, نمک نہیں ملا, امی نے پیار نہیں دیا, میری شکل ایسی کیوں ہے؟ اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سالن روٹی کھا رہے ہیں, لوگ پکچر ڈال رہے ہیں, جی میں اس وقت جی وہ گلوریا جینز میں بیٹھا ہوں, میں KFC میں بیٹھا ہوں, یہ دیکھیں برگر, یہ دیکھیں ساتھ اس کی جوس. اچھا لوگ اپنی نا سب سے اچھے مومنٹس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے چلو ایک بندہ ہفتے میں 1 یا 2-3 پکچر ڈال رہا ہے, لیکن آپ کے بہت سارے فرینڈس ہیں, وہ سارے ہی روزانہ اپڈیٹس آ رہی ہیں. ہر بندہ عیاشی کر رہا ہے, آپ کے تو میں تو سالن روٹی پہ ہو گئی. اور پھر ہوتا یہ کہ وہ, اچھا مزے کی بات یہ وہ بھی سالن روٹی پہ گئے. مزے کی بات یہ وہ بھی سالن روٹی پہ. ایشو یہ کہ وہ صرف ایک دفعہ جو باہر گئے نا, 10 تصویریں کھینچ کے انہوں نے 10 کی 10 چڑھا دی نیٹ پہ. آپ کو لگتا ہے شاید ان کا روز کا یہ کام ہے, حالانکہ روز کا نہیں ہے. مجھے بتائیں کوئی بندہ اپنی ڈپریشن میں اپنی یعنی اپنے جو وہ مومنٹس ہیں جب انسان نیچے ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتا ہے سوشل میڈیا پہ. یعنی کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کو امی سے جوتے پڑے اور آپ نے کہا امی ایک سے رکے ذرا, اب مارے ذرا, امی سے مار کھاتے ہوئے, یہ نہیں ڈالتے. دیز مومنٹس نیور میک اٹ ٹو سوشل میڈیا, کیونکہ ہم نے ہر بندے نے اپنا نا بیسٹ امپریشن دیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. تو جب ایک عام بندہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے یار ہر کسی کی زندگی میں خوشیاں ہیں سوائے میرے, اور پھر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ کو پتا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, بولا تجد اکثرہم شاکرین, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلے گے. سو اگر تو اس کے ذریعے آپ ناشکرے ہو رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے. بلکہ آپ کے اندر دیکھیں, میں خود یہ استعمال کرتا ہوں, میرے پاس یہ بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی لے کے آیا ہوں, آئی پیڈ بھی ہے, میں ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں, چاہے وہ دین کی بات ہو یا کوئی دنیاوی بات بھی ہو, وہ میری بات سوشل میڈیا پہ جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے فائدہ ہوتا ہے, مجھے ریسرچ کے ٹاپکس کو فائنڈ کرنے میں آسانی رہتی ہے, قرآن و حدیث میں کچھ بھی چیز ڈھونڈنی ہو میرے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دوں اور صبح شام اسی کے ساتھ چپکا رہوں, میری تو لائف ختم ہو گئی ہے. تو آپ اس کو یوز کریں, یہ آپ کو یوز نہ کریں. اصل چیز تو لائن ڈیفائن کرنا ہے. تو کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو
اس کے ساتھ ڈی ٹاکس کرنے کے لیے. یعنی ایک ہوتا ہے آپ کو کبھی کبھار ڈیجیٹل ڈی ٹاکس چاہیے ہوتا ہے. آپ کا باڈی جو ہے نا وہ کلاگ ہو جاتی ہے ساری ڈیجیٹل ان چیزوں کے ساتھ, اور آپ کی تھنکنگ ابیلٹی پہ فرق پڑتا ہے. اب اس کے بارے میں ریسرچ آ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ابھی یہ بہت نیا فنامنا ہے. میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی گھر پہ, اتنی موٹی کتاب ہے, اس کا نام ہے سیلفی بائی ول اسٹور, WILLSTORR. ول اسٹور کی کتاب ہے سیلفی کے نام سے, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ قسم کی سکنس بن گئی ہے. اٹس اے ٹائپ آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. وہ کہہ رہا ہے کچھ ہی سالوں میں یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے جو نا فارم میں آ جائے گا. لوگ جس کو پہلے کہتے تھے OCD, obsessive compulsive disorder, یہ ایک ٹائپ آف OCD بن گیا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک کمپلسیو بیہیویئر ہو گیا, جہاں جا رہا ہے فون نکال رہا ہے, جہاں جا رہا ہے فون نکال رہا ہے, وہ نارمل انٹریکشن سے ہی دور ہو گیا بیچارہ. اور میں بتاؤں آپ لوگ پھر بچے میں, کیونکہ آپ لوگوں نے اس سے پرانا نوکیا 3310 دیکھا ہوا ہے. جو آپ کی اگلی نسل آ رہی ہے نا, آپ کے چھوٹے بہن بھائی, ان کا معاملہ بہت خراب ہے, کیونکہ وہ پیدا ہی اسمارٹ فون جنریشن ہے, وہ ہے ہی اسمارٹ فون جنریشن. انہوں نے اس کے علاوہ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا جو اس فون کے ساتھ انٹریکشن ہے ہم ابھی بھی ٹائپ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے 3-4 سال کے بچے ہیں, وہ ہے سیری کر کے اور ہے گوگل کر کے بات کرتے ہیں, وہ ٹائپ بھی نہیں کرتے. اب ان کو وہ وائس کمانڈ کی آتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں, چیز آ جاتی ہے. جیسے کہ یہ سارے ہمارے نوکر ہیں, میں حکم دیتا ہوں سیری میرے جو ہے نا قدموں میں آ کے دادی حکم سرکار, اور کوئی ساڑھے لائک, مطلب یہ ہو رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے گھر کے اندر اپنے لیے بھی کچھ باؤنڈریز ڈیفائن کرنی ہے, اور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں, کچھ رولز بنانے پڑیں گے. ایک رول یہ ہے کہ مثال میں کچھ آئیڈیاز دے رہا ہوں, باقی کرنا آپ ہی نے. ایک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے یہاں جب بھی جو کھانے کا ٹیبل ہے اس پہ کوئی فون لے کے نہیں آئے. رول ہے باہر انگلینڈ میں, آپ کو پتا ہے کچھ ریسٹورینٹس ہیں وہ کہتے ہیں ریسٹورینٹ میں داخل ہونے سے پہلے موبائل فون یہاں ڈپازٹ کر دیں. تو آپ پوچھتے ہیں کیوں موبائل فون کیوں؟ کہتے ہیں سر پلیز انجوائے دیٹ ایکسپیرینس, ڈونٹ روئن اٹ ود یور موبائل. کہ میاں بیوی بچے جا رہے ہیں, ابا جان جو ہے وہ تھرو آؤٹ موبائل فون پہ لگے ہوئے ہیں, بزنس کے کام ہو رہے ہیں, میٹنگ. بھائی تم اپنی فیملی کے ساتھ آ جاؤ, فیملی کو ٹائم دو. اس کے ساتھ ٹائم کا کیا کرنا ہے بھی تم. سو ایک تو پالیسی یہ ہے کہ جو برٹن میں وہ یہ کرتے ہیں. اچھا تو اپنے گھر میں آپ رول بنا سکتے ہیں کہ بھائی کھانے کی میز پہ یہ نہیں ہوگا. پھر آپ ایک اور رول بنا سکتے ہیں کہ جی شام کو اس پوائنٹ کے بعد موبائل فون سارے بند ہیں, کوئی ہمارے گھر میں یوز نہ کرے. سارے آپس میں انگیج کرو یار, گھر والے آپس میں ملیں, بیٹھیں, بات کریں, کوئی ہیومن انٹریکشن بھی ہو. سارا دن اس ڈیجیٹل انٹریکشن سے انسان جو ہے نا اس کا دماغ پک جاتا ہے. پھر آپ کے لیے کوئی اپنے ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے جو آپ اپنے ویک میں ضرور کریں. مثال کے طور پہ کہیں پہ جانا ہو, کچھ کرنا ہو, کوئی گیم کھیلنی ہو, کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہو. ورنہ میں بتاؤں ہم لوگ سارے نفسیاتی مریض بن جائیں. میں نے اپنے لیے جو اسکیپ رکھا ہوا ہے, مجھے موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق ہے. میں نے ہیوی بائک رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں. مجھے میرا ہفتے میں ایک دن ضرور ایسا ہوتا ہے میں بائک لیتا ہوں اور پہاڑوں میں نکل جاتا ہوں. اب میرے پاس پہاڑ پاس ہی ہے اس لیے آسان ہے. کسی کے پاس کوئی اور جگہ قریب ہو وہاں چلا جائے, کوئی پارک چلا جائے, کوئی کسی اور جگہ چلا جائے, جسٹ تاکہ آپ نیچر میں رہو اور آپ اس فون کو چھوڑ دو. میں نے نا حالانکہ میرے پاس بائک میں فون سٹینڈ وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے, کبھی میپس دیکھنے ہوتے ہیں, لیکن میں نے فون پھر بھی جیب میں رکھا ہوتا ہے اور بند کیا ہوتا ہے. اور میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ جب یہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا فون آن کر لے گا, ایک میسج کر دے گا میں پہنچ گیا ہوں, واپس آ کے بتا دے گا, ختم بات. 2-3 گھنٹے کا سفر میں کرتا ہوں آرام سے, گھوم پھر کے آ کے میرا مائنڈ اتنا فریش ہوتا ہے, میں پورے ہفتے کے لیے ریچارج ہو جاتا ہوں. پورے ہفتے کے لیے. یہ میرے اپنے فائدے کی چیز ہے, مجھے پتا ہے. دیکھیے فون مجھے بھی بڑا عزیز ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی صحت, اپنی جان اس سے زیادہ عزیز ہے. تو میں نفسیاتی مریض نہیں بننا چاہتا. میں اپنے آپ کو باؤنڈری ڈیسائڈ کرتا ہوں. میں نے اپنے گھر میں جب یہ رول لگایا نا 6 بجے والا, کہ 6 بجے کے بعد موبائل فون استعمال نہیں ہوگا. جس نے کرنا ہے اس سے پہلے کرے. بھائی پہلے بھی اس زمانے میں وہ کڑ کر والا فون ہوتا ہی تھا نا گھر میں. کیا قیامت آ گئی تھی, کون سے لوگ مر رہے تھے جو اس کے بغیر. تو میں نے کہا جس نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے صبح میں کرے, شام کو 6 بجے کے بعد اٹس فیملی ٹائم. میں جب گھر آ گیا ہوں, لیٹس ٹاک ٹو ون انادر, لیٹس گو آؤٹ اینڈ ایٹ سم تھنگ, لیٹس ہیو سم فن, یو نو, ایز اے فیملی. میں گھر آیا, میں دیکھا کہ بیگم جو ہے میری وہ فون پہ ہے. میں آرام سے ان کے پاس گیا, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ. میں نے فون ان کے مبارک ہاتھوں سے باہر نکالا اور میں اوپر چڑھ کے نا وہ جو اے سی کی, جس طرح آپ کا اے سی لگا میں نے کرسی رکھی اور اے سی کے اوپر میں نے فون رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ کیا میری کال آ رہی ہے. میں نے کہا بس رک جائیے, آج ہم کہیں کافی بھی نہیں چلتے. تو کہتے ہیں لیکن میرا فون, میں نے کہا فون ادھر ہی ہے, کہیں نہیں جا رہا ہے. آپ یقین کریں دس واز دا فرسٹ ڈے جب میں نے یہ رول لگایا تھا, جس دن پہلے دن جب میں نے یہ رول نافذ کیا تھا. آپ یقین کریں دیٹ واز دا بیسٹ ایوننگ آف آور لائفز, بیکاز ہم آپس میں بات کر رہے تھے, فون بیچ میں نہیں تھا.
آخر میں آپ کو بس کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر نا جو بھی گولز اور ایمبیشنز بناتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ نے کوئی نہ کوئی گولز بنائے ہوگا اپنی لائف میں کہ میں نے یوں کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. دیکھیے بغیر گولز کے نا انسان ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتا ہے، ایک آوارہ بادل ہوتا ہے جدھر مرضی چلا جائے. اگر آپ کی لائف میں کوئی گولز ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ if you have no place to go then any road will take you there. کوئی بھی رستے سے آپ چلے جائیں. تو لائف میں آپ کے ایمبیشنز ہونے چاہیے کہ یار میں نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کی لائف میں کوئی گولز ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، چاہے اپنے کریئر میں بھی ہو، میرے یہ کریئر گولز ہیں، میں نے لائف میں یہاں پہنچنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے ساتھ بھی میرے کچھ گولز ہیں، میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے ایز اے مسلم، میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، میں نے قرآن اتنا پڑھنا ہے، میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. سو آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ گولز رکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ میرے گولز کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی چیز. مطلب میں نے جانا ادھر تھا، لیکن دیکھیں ایک انسان ہے نا، اب مثال جب میں اگر کام کروں، میرا گول ہے میں نے یہ اسائنمنٹ ختم کرنی ہے، یہ میرا آج کا گول ہے. ویسے تو بڑے گولز بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کا یہ گول ہے میں نے یہ اسائنمنٹ ختم کرنی ہے، کل سبمٹ کرانی ہے. اب اگر میں اس گول پہ فوکس ہوں اور بیچ میں یہ بار بار بجے جا رہا ہے تو یہ میرے لیے ڈسٹریکشن بن گیا. یس ڈسٹریکشن ہے نا. تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو یا تو ایئرپلین موڈ پہ کر کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. ہاں اگر یہ مجھے اسسٹ کر سکتا ہے اسائنمنٹ میں ضرور کرے، اگر یہ مجھے میرے گول کو اچیو کرنے میں مدد کر رہا ہے ضرور کرے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ ایک ڈسٹریکشن بنتا ہے. لوگ خواہ مخواہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ آپ کوئی کام کرنے بیٹھے 3 گھنٹے گزر گئے اسی سے نہیں اترے، صرف ایک میسج چیک کرنے گئے تھے. اور آپ کو بتاؤں یہ سوشل میڈیا ڈیزائن بھی اس لیے ہے، یہ ڈیزائن بھی اس لیے ہے کہ آپ کو اس پہ کھینچ کے رکھے، روک کے رکھے. اس کو بولتے ہیں انفینٹ سکرولنگ. آپ فیس بک پہ جائیں نا، آپ سکرولنگ شروع کریں نیوز فیڈ میں، سکرول کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، وہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ انسٹاگرام پہ سکرولنگ شروع کریں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یوٹیوب پہ سکرولنگ کریں کرتے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا انٹریڈیشنل انکنونشنل طریقہ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک کتاب ہے، کتاب کا ایک شروع ہے، کتاب کا ایک اختتام ہے، کتاب ختم ہو جائے. کتاب کا چیپٹر ہے، چیپٹر 1 ہے، چیپٹر 1 شروع ہوا، چیپٹر 1 ختم ہو گیا، اس کا ایک اختتام ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے کتاب ایک چیپٹر پڑھا ہے، بک مارک ڈالا، بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. ہم اچھا اخبار ہے، اخبار پڑھنا شروع کیا، ختم ہو گیا، بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. لیکن یہ جو ہے نا، آپ کے 3 گھنٹے کیسے نکل گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے ہوا. تو اٹ بیکمز اے ڈسٹریکشن. تو یہ نہیں کرنا. تو جب آپ اپنا گول اور ٹارگیٹ سامنے رکھیں تو اس گول کو یوں بنائیں انشاءاللہ کہ میں نے زندگی میں کوئی بڑے کام کرنے ہیں اور یہ میرے لیے اس میں فیوریبل چیز بنے. آخر میں اسی لیے ایک مثال لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اچھے اور بڑے گولز کیا ہوتے ہیں، اور اس پہ میری بات کا اینڈ ہوگا انشاءاللہ. وہ یہ کہ امیجن کریں کہ آپ کا موبائل فون گم گیا. آپ اگر موبائل فون گم گیا تو یقیناً آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. صبح آپ یونیورسٹی آنے لگے تھے، موبائل فون نہیں مل رہا، آپ نے پورا گھر اوپر نیچے کر دیا، موبائل فون نہیں مل رہا. 2-3 گھنٹے کے بعد فون ملا، آپ نے فون پکڑا اور آپ یونیورسٹی چلے گئے. گھر واپس آئے تقریباً دوپہر کے ٹائم، تو آپ کی امی نے آپ کو بتایا کہ بیٹا وہ 7 سال غفار انکل کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے کہا کہ مجھے بھوک بڑی سخت لگی ہے، کھانے میں کیا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تمہاری بڑی اسپیشل بریانی بنائی ہے آج. تو آپ نے کہا جلدی سے ایک پلیٹ لیں، بڑی بھوک ہے. آپ نے بریانی کھانا شروع کی. 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ صبح آپ کا فون گما تھا، آپ نے پورا گھر اوپر نیچے کر دیا تھا، 3 گھنٹے آپ فون ڈھونڈتے رہے، آپ کو ٹینشن تھی، پریشانی تھی، غم تھا کہ فون نہیں مل رہا، پتہ نہیں چوری ہو گیا، گم گیا. لیکن غفار انکل کے مرنے کا اتنا افسوس نہیں ہوا ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ فون کے گمنے کا اتنا غم کیوں تھا؟ پرائیورٹی ہے، اٹیچمنٹ ہے. یعنی یہ فون جو ہے نا، یہ ہمارے کسی کام کی چیز ہے. یعنی یقیناً دیکھیں میں نے اگر یہاں پہ آنا ہے تو لوکیشن آن کروں گا تو مجھے پتا چلے گا، اس سے کھانا منگوایا جا سکتا ہے، گاڑی آرڈر کی جا سکتی ہے، نیٹ پہ میں ڈفرنٹ چیزیں دیکھ سکتا ہوں، میرے کانٹیکٹس اس پہ ہیں، پکچرز اس کے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت میرے کام کی چیز ہے. کام کی چیز جب جاتی ہے انسان کو افسوس ہوتا ہے. لیکن غفار انکل ہمارے کس کام کے تھے؟ ہم تو جانتے بھی نہیں غفار انکل کون سے والے تھے. بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی امی سے پوچھا بھی ہو کہ ابھی یہ غفار انکل کون سے والے تھے، بڑی بڑی مونچھوں والے یا لمبے بالوں والے؟ ہمیں کہا وہ بڑے مونچھوں والے. اچھا چلو کوئی نہیں خیر. میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ کبھی بھی غفار انکل نہ بننا. ڈونٹ بی غفار انکل. غفار انکل ایک ایسا شخص ہے جس نے پوری زندگی جو ہے نا وہ اپنے ہی اندر گزار دی، اپنے گولز بہت چھوٹے رکھے، اپنے ایمبیشنز بہت چھوٹے رکھے، اپنے بس اپنے لیے فیور کرتا رہا. تو جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں کوئی بھی کنسرن نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی کوئی خاص افسوس ان کو نہیں ہوا کہ چلو ٹھیک ہے چلا گیا، ہمارے کسی کام کا.
یعنی بہن سوچ رہی ہے کہ جی چلا گیا تو کیا ہوا، میرا کوئی اس نے کیا کبھی کوئی ایسا کام کیا، بھائی بھی یہی سوچ رہا ہے، ماں باپ بھی یہی سوچ رہے ہیں. تو دنیا سے جب جاؤ نا تو اپنے کوئی گولز رکھو اپنے دماغ میں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں لائف میں کچھ، میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو میرے جانے کے بعد نہ صرف میرے گھر والے رو رہے ہوں بلکہ میرے محلے والے بھی رو رہے ہو، میرے شہر کے لوگ بھی رو رہے ہو، پورا ملک رو رہا ہو، پوری امت رو رہی ہو میرے کہ میں نے کچھ کیا ہے. میرے کچھ گولز ہیں، بڑے گولز ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آپ کے لیے گولز بہت بڑے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ان گولز کو چھوڑ کے نہ اس کے پیچھے لگ جائیں. آج اکثر آپ کو پتہ ہی ہے عوام آپ کی جو ہے، یوتھ جو ہے، یا وہ ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، یا وہ اسنیپ چیٹ پہ پکچر ڈال ڈال کے پاگل ہو رہی ہے، یا وہ جو ہے نا فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، فضول میں لوگوں کی پکچر پہ لائکس ہو رہے ہیں، کامنٹ ہو رہے ہیں. اور ہمارے پکچر پہ بھی وہی 12 لوگ ہیں جو بار بار کامنٹ کرتے ہیں. اور جس دن 12 کرتے ہیں 11 ہو جائے 12 میں فون کرتے ہیں یار تم لائک نہیں ہے یا کیا اتنا برا ہوں میں ماں. مطلب انسان کو بڑے گولز رکھے اور ان بڑے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اگر یہ ساتھ استعمال ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ حرام ہے اس کو پھینک اٹھا کے بھائی، میں کہہ رہا ہوں اس کو استعمال کرو. یہ تمہیں استعمال نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی عمر میں یعنی 25-30 سال کے ہو جائیں اور ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے تو بڑے گولز بنائے تھے لیکن بیچ میں یہ رکاوٹ آ گئی. سو کچھ گولز بنائیں اور اپنے آپ کو بڑے ایمبیشنز دیں. آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ لوگ جنید جمشید بھائی کو جانتے ہیں؟ جنید بھائی سے میری ملاقات 2012 میں ہوئی تھی اور اسلام آباد کو آئے ہوئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو نا اسلام آباد لے کے پھرا، میں اس دن ان کا ڈرائیور تھا. آپ سے جنید بھائی جو ہیں وہ ایک ایسے شخص تھے جب وہ دنیا سے گئے نا تو سارے روئے ہیں. یس اور نو؟ یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ چلو جی کون جنید. سب کو پتا تھا کہ جنید جمشید چلا گیا. جنید بھائی وہ شخص تھے جو کہ کہتے تھے کہ جس خوشی اور سکون کی تلاش مجھے تھی وہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، موسیقی کی محفلوں میں اور روشنیوں میں تلاش کرتا تھا، لیکن وہ خوشی اور سکون مجھے بالاکوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی سقف پر نصیب ہوا. جنید بھائی یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نا مائکروفون کو چھوڑ دیا، فینس کو چھوڑ دیا، فیم کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فیم بھی واپس کیا، فینس بھی واپس کیا اور مائک بھی واپس کیا. لیکن اب جب کیا تو اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھو جب بھی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑو گے نا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس سے بہتر واپس کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا جو پاسٹ لائف تھا وہ چھوڑا تھا، حالانکہ کوئی کمی نہیں تھی الحمدللہ. میں نے وہ چھوڑا اور میں دین کی طرف آیا، دین پڑھنا شروع کیا اور پچھلے 11 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا کہ میں یہی کام کر رہا ہوں نان سٹاپ لگاتار. اور اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی مجھے کوئی ریگریٹ ہے کہ جی میں کیوں اسلام کی طرف آیا، کیوں دین کی طرف آیا، کیوں وہ لائف اسٹائل چھوڑا، میں کہوں گا خدا کی قسم اگر آپ مجھے اربوں روپیہ بھی دے دیں نا، 10 ارب روپیہ دے دیں کہ یہ لے 10 ارب روپیہ کیش پکڑیں اور اس لائف میں واپس چلے جائیں، خدا کی قسم میں موت کو ترجیح دوں گا، اس لائف میں واپس نہیں جاؤں گا. کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اپنے گولز کو اپنی ذات سے بڑا بنا لیتے ہو نا، اپنی ذات سے بڑے گولز بناتے ہو، پھر لائف میں جو مزہ ہے نا وہ اور کسی چیز میں نہیں ملے. جب انسان کی گول اس کی ذات کے ساتھ رہتے ہیں نا تو ہر کسی کی بات چبھتی ہے آپ کو، ہر کسی کی بات لگتی ہے آپ کو، ہر کسی کا تانا آپ کے دل میں جا کے ہٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ کے گول آپ کی ذات ہے ہی نہیں، کوئی بہت بڑا گول ہے، پھر لوگ جو مرضی کہتے پھر آپ پھر کسی سے ڈرتے نہیں. آپ پھر ان گولز کے لیے کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو اور پھر ٹیکنالوجی ٹولز جو ہیں وہ آپ کا سہارا بنتے ہیں، آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن جاتی. سو اصل فلسفہ جو ہے نا وہ یہی ہے، ایمبیشن گول بڑے رکھیں، ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کریں، گھر کے اندر کچھ رولز بنائیں، اپنی صحت کا، اپنے دماغ کا، اپنی سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور آج یہاں سے جانے سے پہلے مجھ سے بس ایک وعدہ کرتے چاہیں کہ آج چلے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ڈوز دی ہے بالکل، ورنہ ویسے میں 2-2 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی بھی ٹکے لگا کے جاتا ہوں، لیکن اس چھوٹی سی ڈوز میں یہ وعدہ کر لیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. دیکھیں میں بھی ہو سکتا ہے عین ممکن ہے آپ کے اندر کئی اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. میں یہاں کھڑا لیکچر دے رہا ہوں اور اللہ کے اولیاء یہاں بیٹھے ہیں بیچ میں، مجھے کیا پتا. میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتایا لیکن آپ کی اسٹوری نہیں سنی. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بس یہ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد سے وہ رشتہ
بہتر ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پکی بات ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اب یہ میرا آپ کا کانٹریکٹ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور میری دل سے دعا یہ ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس خوبصورت محفل میں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔